میری زندگی کے خوبصورت ترین دنوں میں سے ایک دن کا احوال، جب میں پہلی بار دنیا کے حسین ترین شخص سے ملا تھا۔ سرمئی شامیں گلابی کیسے ہوتی ہیں یہ مجھے اس دن معلوم ہوا۔ مزید ایک رنگ انتظار کا بھی شامل ہو کر بے قراری بڑھا گیا۔ اسلام آباد کی اداس دن نے میرا دامن خوشیوں سے بھر دیا۔ کسی کو چاہنا اور پہلی بار روبرو ہونا، ان احساسات کو شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر پاؤں۔ صدیوں پہ محیط انتظار ختم ہونے کو تھا۔ سنو اے میرے ہمنشیں، میرے محبوب، تجھے دیکھ کر دھڑکنوں کی رفتار بڑی تھی یا کم ہوئی تھی، یہ کسے خبر؟ بس اتنا ہوا تھا کہ زمین و زمان کی گردش رک گئی تھی، تمام شور تھم چکا تھا، مسافر اپنا رستہ بھولنے لگے تھے، ہوائیں تیز ہو گئی تھیں، تہہ زمین نئے بیج پھوٹنے کو تیار ہو گئے تھے، پہاڑوں پہ سبزے کا رنگ گہرا ہوا، زرد پتے تیزی سے جھڑ کر نئے سفر کو چل پڑے تھے، کانوں میں سر سنگیت بج اٹھے تھے، یوں لگا جیسے کائنات کی ہر شے میری خوشی میں شامل ہو کر جھوم رہی ہو، مانو مجھے تو سارے خزانوں کے راز معلوم ہو گئے ہوں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے گرد و نواح میں جہاں قدرت کے 7 رنگ بکھرے ہوئے تھے، وہاں 8واں رنگ تمہارے حسن و جمال کا تھا۔ نگاہوں نے نگاہ کے لمس سے روح میں محبت کی چاشنی کھول دی، من کے بیلے میں مور ناچ اٹھا، تمہارے ہاتھ سے پی گئی چائے کا ذائقہ اور مٹھاس آج تک یاد ہے۔ چائے کی حدت نے جلتی روح میں ٹھنڈک بھر دی تھی۔ ملنے کے بعد میں نے سوچا میں تجھے پانے کے بدلے میں دنیا کی ہر خواہش سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ اسلام آباد کا ماحول اس دن سے پہلے مجھے کبھی اتنا خوبصورت نہیں لگا تھا۔ وہاں کی دلکشی بڑھانے میں تمہارا ہی کمال تھا، ہر طرف خوشبوؤں کا رقص تھا، سب رنگوں، روشنیوں اور خوشبوؤں کا محور تمہاری ذات تھی۔ وہ میری زندگی کے ایسے لمحات تھے جہاں خیرت عشق اور جلوہ محبوب نے ہر غم اور فکر سے بے نیاز کر دیا تھا۔ انہی خوش نصیب لمحوں کے تصدق آج بھی میرے مشام جاں میں عشق کے غنچوں سے پھول بننے کا عمل جاری ہے، اور میں انہی 7 رنگ لمحوں کی مہک کے حصار میں جی رہا ہوں کہ وہاں ہر شے ساکت تھی سوائے تمہاری آواز کے، جو ہواؤں کے دوش پر میری سماعت پر اتر رہی تھی، اور میں سراپا گوش بنا، تمہاری آواز کے سحر میں ڈوبا، تمہارے عشق کے کلزم کے حوالے ہو چکا تھا۔ خدائے بزرگ و برتر سے میری دعا ہے کہ میرا اور آپ کا عشق ہمیشہ سلامت رہے۔